مشاہد حسین صاحب، آپ نے بالکل شروع میں بالکل یقین کے ساتھ کہا کہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے اور پاکستان میں ہی ہوں گے. تو ادھر تو آج ہم نے دھمکیاں دیکھی ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی دھمکیاں آئی ہیں جنگ کی، اور ایران کی طرف سے بھی 2-3 شخصیات کی طرف سے وہ جنگ کے لیے اپنی تیاری کا ذکر کیا ہے. سیز فائر سے ایک دن پہلے آپ نے بیان دیکھا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پوری ایرانی تہذیب کا ملیہ میٹ کر دوں گا. I will obliterate the civilization. تو اس کے 24 گھنٹے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ سیز فائر بھی انہوں نے مان لیا. تو یہ بیانات کو جو کہتے ہیں نا انگریزی میں پوسچرنگ ہے، ایکچوئل پالیسی تو اور ہے. اور دونوں طرف تیار ہیں اس وقت امن کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور اس کے لیے کافی کام ہو چکا ہے. بلکہ جو ایک ایگریمنٹ بننا تھا وہ تو پہلے دن تیار تھا اسلام آباد میں، راؤنڈ 1 میں بھی فریم ورک ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں، ایم او یو کہتے ہیں، جس میں بنیادی اصول طے کرنے ہیں کہ یہ ان اصولوں پر ایگریمنٹ ہو گیا، ان پر مزید مذاکرات ہوں گے اور ان ٹائم فریم میں ہوں گے. جو میری اطلاعات ہیں کہ ٹائم فریم بھی سیٹل ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ 4 جولائی جو امریکہ کے 250 سال کی اینیورسری ہے آزادی کی، اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہو جائے. اور اس حوالے سے ٹیم کو بھی کہا گیا 80% تو چیزیں سیٹل تھیں. اور وہ کیا کرنا، ایسٹس کی بات بھی ہوئی ہے، کتنے پیسے دینے. $120 ارب ایران کے امریکہ نے قبض کیے ہوئے ہیں. 20 ارب کا انہوں نے کہا تھا 20 بلین شروع کریں گے، پھر انسٹالمنٹس میں دیں گے. تو کافی تفصیلات طے ہو چکی تھی. باقی کچھ طے ہونی، اب یہ انریچمنٹ کا ایشو ہے. اور ایران جو بنیادی مسئلہ تھا وہ تو طے ہو گیا. ایران بم نہیں بنا رہا، نہ اس کے بم بنانے کی صلاحیت ہے، نہ اس کی بم بنانے کی نیت ہے. اور وہ امریکہ بھی مانتا ہے، ایران بھی خود کہہ چکا ہے. تو اصل جو کور ایشو تھا وہ تو ختم ہو گیا نا جی، کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہ رہا ہے. وہ تو ہے ہی نہیں اس وقت. اب تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہو گئے کہ کہاں کتنے انریچمنٹ ہیں، کتنے کلو گرام آپ کے جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا بنے گا. وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی نہیں. بات تو اب انرچ یورینیم جو ہے ٹرمپ کہتا ہے اس کو ہم امریکہ لائیں گے. آج ایرانیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے. تو وہ تنازعہ تو سب سے بڑا برقرار نہیں ہے. وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتا ہے نا. وہ تو ایک پوزیشن ہے نا، میکسیمم پوزیشن ہے آپ کی. جو انتہا کی پوزیشن جب آپ بارگیننگ کرتے ہیں تو انتہا کی پوزیشن یہ ہماری میکسیمم پوزیشن ہے. وہ کسی اور ملک بھی جا سکتا ہے، وہ مانیٹر بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ آ کے مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ ایسا انرچ یورینیم تو نہیں ہے جس سے وہ بم بنا رہے ہیں. وہ تو ایران نے اس کو تک انرچ کیا تھا، وہ بھی 60% تک ہے. اگر آپ نے بم بنانا ہو تو اس کی 90% انرچمنٹ ہوتی ہے. ایک اور ایشو ہے جو اس میں ایرانی بڑا فیل کرتے ہیں اور ان کا جائز ہے. وہ کہتے ہیں ایران کو کہ آپ بالکل انرچمنٹ ختم کر دیں. اب انرچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم سویلین نیوکلیئر یوز کے لیے، میڈیسن کے لیے بھی ہوتا ہے 3.67، اور وہ ممبر ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کا، NPT کا. تو اس کے تحت تو وہ جائز ہے، قانون کے تحت ان کا حق بھی ہے اپنے پرامن مقاصد کے لیے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، میڈیسن کے لیے. تو وہ حق تو وہ نہیں چھین سکتے نا کہ جی آپ کریں ہی نہ اس کو. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جو ہے 440 سم تھنگ کلو گرام ان کے پاس، تو اس کے لیے ہم نے یہ سنا تھا کہ شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے پاکستان یا رشیا کی ہے، رشیا میں رکھا جائے. اور میں نے سنا تھا کہ پاکستان نے معذرت کی تھی اس کو ساتھ رکھنے کی، اور رشیا کی بات ہوئی تھی. وہ 2 ہی چوائسز ہیں نا کہ جو ممالک ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایک تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چائنا جو نیوکلیئر طاقت ہے. چائنا، رشیا، پاکستان جو اس خطے میں ایران کے دوست ہیں، جن کا اعتماد بھی ہے، تو وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایرانیوں نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم باہر اپنے ملک سے نہیں. آج تو پھر انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار اس لیے کیا کیونکہ جو باتیں ہوئی تھیں طے ہے اس سے وہ خود ٹرمپ مکر گیا. اور ٹرمپ نے سخت زبان بھی استعمال کی. آپ کو یاد ہے ٹرمپ جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا ہے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے بھی بلاکیڈ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بلاکیڈ جاری رہے گا جب تک. پہلے شکریہ ادا کیا ایران نے بڑا اچھا. پھر اس کو کوئی خیال آیا، پتہ نہیں رات کا وقت تھا یہ کیا تھا، نہیں جی یہ کیوں ہم جاری رکھیں گے جب تک ختم نہیں ہوگا. تو اس قسم کے بیانات سے پھر ایران کے اندر بھی ریئیکشن ہوا.
دیکھیں نا یہ بڑے ایک حساس مذاکرات ہو رہے ہیں. ایران میں بھی ایک رائے عامہ جاتی ہے کہ جناب ہم قائم اور دائم رہے ہیں, ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ہم نے پسپائی کی ہے جارحیت کی. 2 نیوکلیئر پاور نے بیک وقت ایران پر حملہ کیا اور ایران قائم اور دائم رہا, اور ایک نئی مثال انہوں نے مزاحمت کی آپ کے سامنے پیش کر دی. تو ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ جناب یہ تو بڑھ کے ماری جا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی بڑا فاتح ہے, حالانکہ الٹا صاحب ہے. خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سیز فائر چاہتا ہوں. دوسرا جو ان کا اصرار تھا امریکہ کا کہ حزب اللہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو ایران کے پراکسی سمجھے جاتے ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا, لیکن ایران تو ان پہ کھڑا ہے. وہ تو اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے نا, اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے. حماس, ہوتھی, حزب اللہ. دیکھیں جی حماس ایک مزاحمت کی تحریک ہے جو فلسطین میں, جو ابھی تک ان کے 25-30 ہزار فائٹر ہیں ٹنل کے اندر ہیں. اسرائیل نے جینوسائیڈ کے باوجود ان کو خاتمہ نہیں کر سکا. ہوتیز کا کہتے تھے, وہ بھی ایک انڈیجنس آرگنائزیشن ہے. حزب اللہ ایران نے کریٹ کی تھی نو ڈاؤٹ 1982 میں جب جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے خلاف, اور ان کا ضرور ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے. لیکن حزب اللہ اب ایک سیاسی جماعت بھی ہے جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے. تو وہ ایسا سنیپ کرنے سے تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کو وائپ آؤٹ کر دیں. اور وہ ایک مزاحمت کار ہے. لبنان میں سب سے بڑی مزاحمت لبنانی فوج نہیں کرتی اسرائیل کی, وہ حزب اللہ کرتی ہے. اور حزب اللہ نے 2 دفعہ شکست دی ہے اسرائیل کو, 2000 میں اور 2006 میں. تو اس پہ دونوں کا کوئی پیچ اپ ہو سکے گا؟ اس میں وہ پیچ اپ یہ ہو سکے گا کہ تھوڑا سا وہ حزب اللہ کو مین اسٹریم میں جو وہ کر دیں, لیکن جو ان کا ڈسارم کرنے کی بات ہے وہ نہیں ممکن ہوگی کہ جی آپ ہتھیار پھینک دیں. وہ حماس نے نہیں ڈسارم ہوا, جو جہاں ان کا قبضہ ہے اسرائیل کا, تو وہ لبنان میں کیسے کریں گے؟ اور اسرائیل کے ہوتے اور اسرائیل کا جو جارحیت قائم ہے, اسرائیل کا گریٹر اسرائیل منصوبہ قائم ہے, ان کا زائنزم کا سوچ قائم ہے, نیتن یاہو سب سے بڑا گینگسٹر مڈل ایسٹ کا قائم ہے, اس کے ہوتے کیوں پھر وہ مزاحمت کار اپنے ہتھیار پھینکیں؟ کس لیے؟ وہ امن کا دائی ہے, وہ تو دشمن ہے مسلمانوں کا. اب اگر لبنان میں ان کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تو اسرائیل نے قبضہ کر لینا تھا, وہ تو صوبہ بنا لینا تھا اپنا. تو شکر کریں کہ کوئی لوگ مزاحمت کرنے والے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ حماس نے ابھی تک, پھر آخر میں حماس سے ہی انہوں نے بات کی نا, جو اور ان کے سولجرز بھی, جو میری اطلاعات ہے, میں استنبول گیا ہوا تھا, کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہماری واپس آ گئے ہیں. 15,000 شہید ہوئے تھے, 30,000 کی فوج تھی حماس کی, اور وہ اب 25,000 ہیں کیونکہ لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے. جو ایران کا ہر جانے کا ڈیمانڈ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہر جانے کا ڈیمانڈ وہ اس طرح میٹ آؤٹ ہوگا, ہر جانا تو نہیں ملے گا میرے خیال میں, لیکن جو $120 ارب جو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ پھر اگر واپس مل جائے گا تو وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں کنسولیشن پرائز ہوتا ہے, وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا. اور وہ ابنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اور اس پہ ٹول بھی لگانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں وہ گیو اپ کر دیں گے, کیونکہ ابنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے. اس میں 2 ممالک کا ایک رائٹ بنتا ہے, اور جس کے شروعات میں وہ ہے عمان, کوسٹل سٹیٹس جسے کہتے ہیں, اور ایران. لیکن جو آبنائے ہرمز ہے واٹر وے, وہ تو اس کی فریڈم آف نیویگیشن وہ تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون کے تحت ہے, اس کو کوئی ملک نہیں روک سکتا. امریکہ میں تو سب سے بڑا سپوائلر خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ان کی زبان ہے, لیکن ایران میں آپ بہت قریب سے جانتے ہیں ان کی سوسائٹی کو, تو ادھر ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاسداران انقلاب کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی اختلاف ہے اور ایک پیج پہ نہیں ہے؟ وہ رہا ہے اختلاف. مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے ہمارے دوست ہیں جواد ظریف صاحب, جو ان کے وزیر خارجہ آئے بھی تھے, ان سے بڑی دوستی بھی تھی, کوئی تھنک ٹینک میں بھی کام کیا, اور یہ عباس ارکچی ان کے اسسٹنٹ تھے, جو ان کے نائب تھے جب جو مذاکرات ہو رہے تھے 2015 کے اوباما کے ساتھ. تو اب جواد ظریف صاحب نے خود کہا تھا کہ یار وہ میں کیا کروں, میں یہ کوشش کرتا ہوں. تو اس کو قاسم سلیمانی زندہ تھا, وہ القدس فورس تھی. تو جو ہم کہتے ہیں نا, بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ اسٹیٹ, وہ تو بڑا اسٹرانگ کمانڈر بھی تھا. ہاں, وہ بہت اسٹرانگ کمانڈر تھا, اور بلکہ وہ ایک جو اس کے پاس ایرانی فارن پالیسی افغانستان, عراق, سیریا, لبنان اور یمن کنٹرول قاسم سلیمانی کے پاس تھا, جو ان کی القدس فورس ہے. وہ صرف فوجی فورس نہیں ہے, وہ ایک سفارتی بھی رول ادا کرتا تھا. اپنا جہاز تھا
جب جانا وہ فلائی کر کے جانا, لیڈر سے ملنا, کیا اسٹریٹجی کرنی, اس میں ایرانی اس میں ایک مرتبہ اپنے ساتھ زرقاوی کو بھی لے گئے تھے. ابو مصعب زرقاوی کو شروع میں انہوں نے لانچ کروایا تھا, یس, وہ جو داعش کا تھا, تو وہ انہوں نے وہ کرتے تھے ڈائریکٹلی, وہ اپنا پوری حزب اللہ رہے ہیں, ہوتی سے بات کر رہے ہیں, عراقی لیڈر سے, شامیوں سے بات کر رہے ہیں, تو وہ ایک ان کا رہا ہے بالکل. ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. امریکہ نے شہید بھی ان کو عراق میں کیا تھا جی, ایئرپورٹ میں کیا تھا جی, بالکل. اور ساتھ ایک عراقی بھی لیڈر تھے ان کے ساتھ, وہ مزاحمت کار. تو اس حوالے سے وہ ان کو شکایت رہی ہے, اس میں رائے, اور اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں. جیسے امریکہ میں بھی مختلف رائے ہے, ان کی بھی رائے ہے. تو اس وقت یہ رائے تھی کہ ٹھیک ہے, اب اگر یہ پاکستان کی کوششیں ہو رہی ہیں, امریکہ رضامند ہو گیا ہے, تو ایک راستہ مل رہا ہے تو دے دو, بذرتے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو. تو وہ تو تھا ایگریمنٹ. اب جو ٹرمپ نے گڑبڑ کی ہے, میرے خیال میں اس کو رفع دفع ابھی بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ جنگ نہیں چاہتا. اور ایران کو بھی تباہی ہوئی ہے, ایران بھی نہیں چاہتا کہ اگر اچھے ٹرمز مل جائیں تو وہ صلح کے لیے تیار ہوگا. لیکن ایران چاہتا ہے سیز فائر نہیں, وہ جامع صلح, جس میں ان کے ایسٹس کی بات بھی ہو, ان کے تعلقات کی بات بھی ہو, اور ان کے معمول کے تعلقات نہ صرف امریکہ سے بلکہ پورے مغرب کے ساتھ اور خلیجی ممالک کے ساتھ ہوں. اور اس میں ایک اور فیکٹر ہوا ہے جو ایران کے حق میں جا رہا ہے کہ مغرب پہلی دفعہ تقسیم ہو گیا. یہ اتنا اس قسم کی تقسیم نیٹو میں اور مغرب میں, یورپ میں کبھی نہیں دیکھی گئی کہ انہوں نے اس کا ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو یہ بھی ایران کی ایک بڑی, ایک میں سمجھتا ہوں سفارتی فتح ہے.